يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک قصیدہ گو شاعر تھا۔ قصیدہ گوئی میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی مہارت اور فن کی وجہ سے شاہی وزراء میں بھی بڑا مقبول تھا۔ وہ ان کی شان میں قصیدے کہتا، وزراء اپنی شان میں قصیدے سنتے تو خوش ہو جاتے اور شاعر کو بھی خوش کر دیتے۔ ایک دن بادشاہ نے اس قصیدے کو شاعر کے متعلق سنا تو اسے بھی شوق ہوا کہ اس سے ملاقات کرے اور اس سے اپنی شان میں قصیدے سنے۔ بالآخر اس کو بلایا گیا اور بادشاہ کے حکم سے آگاہ کیا گیا۔ شاعر نے خوشی خوشی حامی بھری اور وعدہ کیا کہ وہ کل اس وقت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر قصیدہ پڑھ کر سنائے گا۔ دوسرے روز وہ اپنے وقت مقرر پر حاضر ہوا اور بادشاہ کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی وہ قصیدہ پڑھنے لگا۔ اس کا قصیدہ کچھ یوں تھا: بادشاہ سلامت کا تخت ساتواں آسمان سے بلند ہے، بادشاہ سلامت کا تخت ساتویں آسمان سے بلند ہے، اس میں لگے ہیرے موتی ستاروں سے کم نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ نے اس کی تعریف کی اور اس کے فن کو سہراتے ہوئے اسے 2000 اشرفیاں بطور انعام دینے کا وعدہ کیا اور حکم دیا کہ وہ کل آ کر اپنا انعام وصول کر لے۔ مارے خوشی کے شاعر صاحب کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ آخر انتظار کی کٹھن گھڑیاں ختم ہوئیں۔ دوسرے دن شاعر صاحب عمدہ لباس پہنے خوشی خوشی بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ دربار پہنچ کر اس نے بادشاہ کو سلام کیا مگر بادشاہ نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے دوبارہ سلام کیا، پھر بھی بادشاہ نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ شاعر صاحب یہ دیکھ کر پریشان ہوئے اور عرض کیا، حضور آپ نے مجھے بلایا تھا اور بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہے، آپ نے مجھے 2000 اشرفیاں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بادشاہ نے نظریں اٹھا کر شاعر کو دیکھا اور شاعر سے مخاطب ہوا، دیکھو تم نے مجھے قصیدہ پڑھ کر سنایا تھا، وہ محض الفاظ تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ گویا تم نے مجھے الفاظ سے خوش کرنا چاہا، لہٰذا میں نے بھی تمہیں الفاظ سے خوش کیا، تم جا سکتے ہو۔